بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل باتونی ہمارا یوٹیوب چینل، اس میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک عنوان سمجھ میں آیا کہ جسٹ امیجن کے عنوان سے ہے یہ کہ جب بچہ ایگزام دے لیتا ہے تو شدت سے اس کو اپنے رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑی عمر کی کلاسیں ہوں، شدت انتظار سب کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انٹرویو دے کے آتا ہے تو بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بات طے ہے کہ کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عملی امتحان الگ ہوتا ہے اور وائوا الگ ہوتا ہے، تھیوری الگ ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو امتحان چل رہا ہے، ایک عام محاورہ، یہ دنیا جو ہے یہ کمرہ امتحان ہے، اور موت پہ سب بات پتہ چل جائے گی کہ کون اس امتحان میں پاس ہوا اور کون اس امتحان میں فیل ہوا۔ وہ تو آمد منکر وہ جو فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے والے، ان کی آمد سے ہی مرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس رخ پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، فرشتوں کے دیکھنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند، عالم غیب جیسی اس پہ منکشف ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند۔ تو ایک تو یہ نقطہ ہے کہ بھئی ہمیں اٹھتے بیٹھتے اہتمام کے ساتھ مکمل توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا وعلانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہم اس کا اہتمام کریں، اس میں ہم نے تمام گناہوں کا اقرار بھی کیا اور توبہ بھی کی ہے کہ چھپ کر جو کیے وہ بھی معاف فرما دے، اعلانیہ جو ہوئے وہ بھی معاف فرما دے، غلطی سے جو ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے۔ اور تو اس طرح سے ہم اہتمام رکھیں اور اس کو سمجھ کے کریں، سوچ کے کریں کہ بھئی یہ میری ضرورت ہے، کب کس وقت موت آ جائے پتہ نہیں، توبہ کرنے کی موقع ملے یا نہ ملے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ کر لیں گے یار، کتنے گناہ آدمی اس لالچ میں کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں گے۔ شیطان اتنا پیارا طریقے سے بیوقوف بناتا ہے، ارے بھئی گناہ کے دوران ہی اگر موت آ گئی پھر کیا کر لیں گے؟ 2005 کا زلزلہ نہیں دیکھا ہم نے؟ کیسی میں اس کلپ کے اندر ان باتوں کا ذکر 2 وجہ سے نہیں کروں گا۔ ایک تو لمبا ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ مناسب نہیں ہے وہ والے تذکرے اس میں کرنا، کیسی حالت میں لوگ پائے گئے۔ بہرحال توبہ کرنا، یہ یوں فرمایا کہ بھئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، گناہ تو ہوگا، لیکن اچھا گناہ گار وہ ہے کہ جو بار بار توبہ کر لے، توبہ کرتا رہے۔ بھئی 1000 دفعہ ٹوٹ جائے توبہ، 1000 دفعہ توبہ کر لیں، لیکن توبہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ جس دن آدمی توبہ کرنے میں سستی کر گیا یا یوں کہو کہ مایوس ہو گیا کہ میرے تو اتنے گناہ میرے کیا معاف ہوں گے، بس سمجھ لو کہ وہ شیطان کے مکمل پٹو میں آ گیا۔ ارے بھائی کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، کیسے انداز سے وہ فرماتے ہیں کہ توبہ سب کچھ کو دھو دیتی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ
استحضار ہونا چاہیے کہ بھئی ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آنے والا ہے. جیسے ہم اپنے دیے ہوئے دنیا کے امتحانوں کے نتائج کو ٹینڈر فائل کرتا ہے تو اس کے نتیجے کا اعلان کرتا ہے، انتظار کرتا ہے. تو ہمیں انتظار کو محسوس، اصل میں دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، کوئی نئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی، وہی بات کی جا رہی ہے جو ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. عام زندگی میں ہم تأثر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وردی والا کوئی سا بھی ہو، چاہے رینجرز کی وردی ہو، چاہے فوج کی وردی ہو، چاہے پولیس کی وردی ہو، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو وہاں سے آتی ہے یہ جو سیکیورٹی گارڈ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی وردی کو دیکھ کے آدمی ٹھٹک جاتا ہے کہ نہیں یار کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے. پھر معاشرتی طور پہ اگر کوئی شخص چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہے اور چھوٹا سا بچہ 5 سال کا بچہ بھی اگر اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ ٹھٹک جاتا ہے، رخ سا جاتا ہے، گھبرا سا جاتا ہے کہ یار یہ تو پتہ چل جائے گا. اور اللہ جل شانہ تو ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، ہر لحظہ ہر آن دیکھ رہے ہیں. وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار، وہاں خبردار ہو جاتے ہیں. یہ تأثر ہے. پتہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی کا مطلب کیا ہے. کاش کہ ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کاش کہ ہم اس کا تأثر لینے والے ہو جائیں. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو اتنا زیادہ اس کا استحضار تھا، اتنا استحضار تھا کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں، ہم کپڑے کیسے بدلیں، ہمیں شرم آتی ہے اللہ کے سامنے ننگا ہوتے ہوئے. اتنا استحضار تھا ان کو. ارے بھئی ہم اپنے رب سے پیار کریں، اپنے اللہ کو چاہ لیں، اپنے اللہ کو چاہ لیں. ہم وہ ایک بزرگ تھے نا، کیا ہوتے ہیں وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، فنا فی اللہ، تو ایک بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے ایک ہاتھ اوپر کرتے، ایک ہاتھ نیچے کرتے. تو کسی وہاں سے بادشاہ سلامت کی سواری گزری، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے لیکن بندے نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس مصروف ہیں ہم. پھر ایک دن وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ملے، وہاں پہ وہ یہی سب کچھ کر رہے. تو پھر وہ بادشاہ سلامت کے کچھ کارندے وہاں موجود تھے. انہوں نے پوچھا بادشاہ کو ہم بتائیں گے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو ہم بادشاہ کی طرف سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. انہوں نے کہا بھئی ہم اللہ اور بندوں کی صلح کرانا چاہ رہے ہیں. ان کا پھر کیا نتیجہ آ رہا ہے کہ بھئی بندے تو راضی ہیں صلح کرنے پہ لیکن اللہ اب راضی نہیں ہے، ٹائم گزر چکا. اللہ سے پیار کر لے، اللہ کا پیار سچا پیار ہے. اور ہاتھ کے ہاتھ نمٹاتے ہیں، اللہ ادھار نہیں رکھتے. اللہ کو ہم چاہ لیں. اس کی علامات ہیں بھائی. ہاں ہر پیار کی علامات ہوا کرتی ہیں. ایویں میں نہیں ہوتا کہ بس 2-4 گانے گا لیے پیار 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 اور شادی کے بعد ایسی تیسی مار دی اس کی اور 1.5 سال کے اندر طلاق. اس کو پیار نہیں کہتے ہیں. ہاں پیار تو بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، بڑی گہری چیز ہوتی ہے. اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، خود ظاہر ہوتا ہے، حرکتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اداؤں سے ظاہر ہوتا ہے. وہ پیاری کیا کہ جو کہہ کے کیا جائے. وہ تو منافق ہوتے تھے کہ جو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، دکھانے کے لیے جہاد میں جاتے تھے، دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اور موقع پہ پیٹھ دکھاتے تھے. بغیر جتلائے اللہ سے ہم پیار کر لیں.
پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے. مع السلام.